یہ واقعہ ہے کچھ دوستوں کا جو ویرانے جنگل میں کیمپنگ کے لیے جا رہے تھے۔ وہاں پاس ہی ایک گاؤں تھا جہاں یہ مشہور تھا کہ اس جنگل میں ایک پرانی حویلی ہے جس میں بھوت پریت کا بسیرا ہے اور وہاں کوئی نہیں جاتا۔ ایک رات وہ لوگ جنگل میں کیمپنگ کے لیے گئے۔ سمندر کے قریب ایک جگہ انہوں نے اپنے ٹینٹ وغیرہ لگائے اور رات ہونے کا ویٹ کرنے لگے۔ وہ جنگل بہت ہی گھنا اور بہت ہی بڑا تھا اور وہاں ایک حویلی کا ہونا اپنے آپ میں ہی ایک مسٹری تھی جو ان لوگوں کو اکسا رہی تھی کہ وہ اس حویلی کو جا کر دیکھیں۔ تھوڑی ہی دیر بعد رات ہو گئی۔ رات ہوتے ہی عجیب سی آوازیں سنائی دینے لگیں اور جنگل سے عجیب و غریب جانوروں کی آوازیں آنے لگیں۔ رات کے اندھیرے میں جب چاند کی روشنی نے ساری زمین کو ڈھانپ رکھا تھا، دوستوں نے اپنے سفر کو شروع کیا۔ وہ جنگل میں داخل ہوئے اور اندھیرے راستوں میں گم ہو گئے۔ وہ اندازے لگاتے ہوئے جنگل میں چلے جا رہے تھے اور اچانک ہی ایک حویلی کے قریب پہنچ گئے۔ اب وہ حویلی کے سامنے کھڑے تھے۔ بڑا ہی خوفناک منظر تھا۔ عجیب و غریب آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ ان کے دل زور زور سے دھڑکنے لگے۔ ان سب نے بڑی مشکلوں سے خود کو سنبھالا اور حویلی کے گیٹ تک پہنچے۔ وہ سب ایک ایک کر کے اندر داخل ہونے لگے۔ جیسے ہی وہ اندر پہنچے، انہیں ایک لمبا سا گلیارہ دکھائی دیا۔ حویلی کی دیواریں بوسیدہ تھیں۔ چاروں طرف سامان بکھرا ہوا تھا۔ جیسے ہی وہ برآمدے میں داخل ہوئے، اچانک ایک زوردار چیخ سنائی دی۔ وہ سب بری طرح سے ڈر گئے اور وہ واپس دروازے کی طرف بھاگے۔ انہوں نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی لیکن دروازہ نہ کھلا۔ اب وہ لوگ ڈرتے ڈرتے حویلی کے اندر جانے لگے۔ انہیں محسوس ہونے لگا جیسے کوئی ان کے پیچھے پیچھے آ رہا ہو۔ اب وہ برآمدے کے موڑ پر پہنچے ہی تھے کہ انہیں دیوار پر ایک سایہ دکھائی دیا۔ وہ سب بھاگے اور ایک کمرے کے سامنے پہنچے۔ معلوم ہوتا تھا کہ جیسے وہ کسی بچے کا کمرہ ہے۔ چاروں طرف پرانے کھلونے بکھرے تھے اور کمرے کے درمیان میں ایک کرسی رکھی تھی جو ہل رہی تھی۔ دوستوں میں سے ایک دوست آگے بڑھا اور کرسی پر ہاتھ رکھا۔ جیسے ہی اس نے کرسی کو چھوا، کرسی اچانک ہی گھوم گئی۔ کرسی پر 14-15 سال کی بچی بیٹھی ہے۔ اس کا پورا چہرہ جھلسا ہوا ہے اور وہ اپنی بڑی بڑی سرخ آنکھوں سے انہیں دیکھ کر مسکرا رہی ہے۔ اور پھر آواز آئی۔ اب وہ سب وہاں سے بھاگے اور جیسے ہی حویلی کے پچھلے حصے میں پہنچے تو انہیں وہاں ایک کھڑکی دکھائی دی۔ ایک دوست نے اپنی ٹارچ لائٹ اس کھڑکی پہ ماری تو کھڑکی ٹوٹ گئی اور ٹارچ لائٹ زمین پر گر گئی۔ ایک دوست نے جلدی سے ٹارچ اٹھانے کی کوشش کی تو اس نے دیکھا کہ وہی بچی اس کمرے کی دیوار پر الٹا چپکی ان کی طرف آ رہی ہے۔ وہ سب ایک ایک کر کے کھڑکی سے کودے اور جنگل میں بھاگے۔ جب وہ لوگ بھاگتے بھاگتے اپنے کیمپ کی طرف پہنچے تو انہوں نے سکون کا سانس لیا اور انہوں نے دیکھا کہ ان کا ایک دوست غائب ہے اور وہاں ان کے کیمپ کے پاس ایک بزرگ سے آدمی بیٹھا ہے۔ اس بوڑھے شخص نے ان سے پوچھا کہ کہاں سے آ رہے ہو؟ تو ان لوگوں نے اس بوڑھے شخص کو سارا قصہ سنایا۔ اور کہا کہ اب ان کے دوست کو ڈھونڈنے کے لیے وہ واپس جنگل میں جا رہے ہیں۔ تو بوڑھے شخص نے انہیں روکا اور ان سے کہا کہ تمہارے دوست کی قربانی نے ہی تم لوگوں کی جان بچائی ہے۔ اس بوڑھے شخص نے کہا کہ تمہارے دوست نے اس کرسی کو چھو کر غلطی کی، اب اسی لیے تم لوگ واپس آ سکے کہ اس آتما نے تمہارے دوست کی بلی چڑھا دی ہے۔ اب خیریت اسی میں ہے کہ جنگل میں واپس نہ جاؤ اور جہاں سے آئے ہو وہیں چلے جاؤ۔